الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کی بندگی کرنے کا اور اللہ سے اپنے تعلق قائم کرنے کا جو طریقہ مقرر فرمایا، اس میں سب سے پہلے خود انبیاء کو پابند بنایا گیا کہ تم کو خود کرنا ہوگا یہ کام. اور انبیاء کو پابند اس لیے نہیں بنایا گیا کہ لوگوں کو سکھانا ہے، بلکہ انبیاء کو پابند اس لیے بنایا گیا کہ انبیاء خود بھی اللہ کے بندے تھے. گویا نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فرستادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے تو وہ اللہ کے بندے ہیں نا. اور اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے اللہ کے قانون سے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی سے مستثنی نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی بندگی میں اور زیادہ مستعد ہوتے ہیں اور زیادہ محتاط اور کیئرفل ہوتے ہیں. تو دو طرح کی زندگیاں ہمارے سامنے انبیاء کی آتی ہیں. ایک وہ جو نبی خود کر کے بتاتے تھے اور وہ پابند ہوتے تھے اللہ کی طرف سے کہ انہیں کیسے رہنا ہے، اور دوسرے پھر تعلیم فرماتے امت کو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ کے کاموں میں کیا کیا حدود ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا طریقہ ہے. چونکہ سارے انسانوں کا ہر کام تو نبی نہیں کرتے، انسان الگ الگ شعبوں میں کام کرتے تھے زندگی کے. پھر اجتماعی زندگی کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، وہ سمجھاتے اور بتاتے تھے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا خود اپنا جو معمول تھا اللہ پاک کے ساتھ، ان کو ایک جگہ پر بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اس میں یہ ہے کہ جتنی مخلوق ہے، اس مخلوق سے اپنے ذہن کو، قلب کو ہٹانا ہوتا ہے محبت کے اعتبار سے اور عقیدت کے اعتبار سے اور نفع و نقصان کے اعتبار سے اور عزت و ذلت کے اعتبار سے. اور مخلوق میں آدمی خود ہوتا ہے پہلے. آدمی خود ہوتا ہے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اور مخلوق کی نفی کرنا ہے، خود کی بھی نفی کرنا ہے. اور جیسے اور مخلوق کی بندگی نہیں ہونا ہے، خود کی بھی بندگی نہیں ہونا ہے. اور خود کی بندگی کیا ہے؟ خود کی بندگی اپنی مرضی کے موافق کرنا، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، یہ خود اپنی بندگی ہے. اس کو بھی آج بتایا گیا. آج کی تلاوت میں یہ مضمون گزرا ہے کہ انسان کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اور اس اللہ کی بندگی میں وہ کسی اور کی بندگی تو نہ کرے، لیکن وہ خود اپنے کرے، وہ بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے، کسی اور کو وہ خدا نہیں سمجھ رہا، الہ نہیں سمجھ رہا، نفع نقصان کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، مرضی کا مالک نہیں سمجھ رہا ہے، وہ بندہ سمجھ رہا ہے اس کو، وہ خود اپنے کو کیوں سمجھ رہا ہے؟ تو اسی وجہ سے خود نبی جو ہیں وہ اپنی مرضی کے پابند، اپنی مرضی پر نہیں چلتے تھے. ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کریں، اللہ کی بندگی کرنی ہوتی تھی. اور یہ بندگی عقیدت کے اعتبار سے بھی، محبت کے اعتبار سے بھی، تعلقات کے اعتبار سے بھی، برتاؤ کے اعتبار سے بھی، سب چیزوں کے اعتبار سے ہے. اس میں آگے تک بھی نبی جانا پڑتا، چلے جاتے تھے. جسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا، جس کے اندر سبھی کو پتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی جو گفت و شنید ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ قوم کے ساتھ میں جو ان کا مکالمہ ہوا اور بتوں کے بارے میں جو تاثر انہوں نے دیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے ایک بات یہی بتائی کہ بھائی یہ دیکھو ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو جو کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں بس وہ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا. اللہ کی بندگی میں آبا و اجداد کو اس وقت دیکھنا ہوتا ہے جب وہ ان کے حق پر ہونا مستند ہو، یعنی اللہ کی طرف سے ان کی تصدیق ہو کہ ہاں وہ حق پر تھے. جیسے یوسف علیہ السلام سے جیل میں ان کے قیدیوں نے پوچھا تھا کہ آپ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ بظاہر تو آپ جو ہے نا مصر کے خدا کی پوجا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے آبا کے جو ملت اور مذہب ہے اس کے طریقے کو اختیار کیا، یعنی ابراہیم کی اور اسحاق کی اور اسماعیل کے، ان کا جو طریقہ تھا وہ، یعقوب کی ان کا جو طریقہ تھا وہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے. تو اگر آبا و اجداد کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے تب تو آبا و اجداد کے طریقے پر کیا جا سکتا ہے، نہیں تو صرف آبا و اجداد کرتے تھے ایک کام کو لہذا ہمیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہمارے پاس انڈیا میں خاص طور پر
بتوں کی پرستش کا بہت عام رواج ہے اور بڑا عجیب و غریب رواج ہے، اور عجیب عجیب طریقے سے ہوتی ہے. جن لوگوں کے گھروں کے قریب مندریں ہیں انہیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ لوگ کیسی کیسی پوجا وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اب یہ مسئلہ بابری مسجد کا بھی آیا تھا، وہ دوسرے مسئلے جب بھی آئے ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی تم یہ تو بتاؤ کہ تمہارے مذہب کی بنیاد، تمہارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے اور اس کی سند کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مذہب کی کوئی سند نہیں ہوا کرتی. صاف انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کی کوئی سند نہیں ہے. اب جیسے مثلا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رام یہاں پیدا ہوا تھا، تو اب اس کی ہم سند نہیں دیں گے آپ کو، بس ہم پیچھے سے یہی سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہاں پیدا ہوا تھا لہذا یہاں پیدا ہوا تھا وہ. حتیٰ کہ خود ان کے لوگوں میں جو آزاد فکر تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی وہ تھا، زچگی خانہ تھا، یہ جہاں پہ بابری مسجد ہے وہاں کبھی زچگی خانہ رہا ہے، وہاں پہ کبھی کیا بولتے اس کو، ہاں میٹرنیٹی ہاسپٹل تھا یہاں پہ کوئی. مختلف قسم کے سوال انہوں نے کہا کہ نہیں عقیدے کی چیزیں ہیں. اور جتنی باتیں ان کے پاس میں عقیدے کی ہیں، جو پانی کے بت کو پوجنے کی، جناب مال کے بت کو پوجنے کی دیوی، ان کی مال کی دیوی الگ ہوتی ہے، پانی برسنے کی الگ ہوتی ہے، عزت ملنے کی الگ ہوتی ہے، اولاد ملنے کا بت الگ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو انہوں نے بھی یہی کہا. تو اس سلسلے میں دو باتیں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ سابقہ لوگوں کے طریقے بعض مرتبہ ایسے پنپتے ہوئے آ جاتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ محض یہ کہ ان کا طریقہ تھا اپنانے کی اجازت نہیں ہوتی. معاشرت میں پیش آتے ہیں ایسے، کلچر میں پیش آتے ہیں ایسے، تہذیب میں پیش آتے ہیں ایسے، تمدن میں، ثقافت میں پیش آتے ہیں. ہمارے آبا جاہل تھے، فرض کرو پڑھے لکھے نہیں تھے، یا یہ کہ ان کو آزادانہ ماحول ملا تھا، کوئی مذہبی نہیں ملا ان کو، انوائرمنٹ نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ پابند نہیں تھے. اب ہمارے گھر کے اندر بھی طور طریق، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا، وضع قطع، شکل صورت، ہم نے بھی وہی اختیار کر لی. یہ تو وہی بات ہوئی جو وہ لوگ کہہ رہے تھے. جیسے عقیدے میں اور عبادت میں نہیں ہونی ہوتی ہے یہ چیز، معاشرت میں بھی نہیں ہوتی ہے، معاملات میں بھی نہیں ہوتی ہے، اخلاق میں بھی نہیں ہوتی ہے، رواج میں بھی نہیں ہوتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی بھی نہیں ماننی ہے اس میں، نہ اپنے آبا و اجداد کی ماننی ہے اس میں، نہ دوسرے لوگوں کی ماننی ہے اس میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی کہ اگر ان کے پاس میں علم نہیں تھا اللہ کی طرف سے اور کوئی وحی کی روشنی ان کے پاس میں نہیں تھی جس کی وہ اتباع کرتے رہے ہوں، تو پھر کیسے تم ان کے طریق پر چل سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ بس ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے تھے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہم کریں گے. ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ رب جو ہے وہ تو وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، جو ہمارا بھی فاطر ہے تمہارا بھی فاطر ہے. خیر وہ قوم نہیں مانی تو آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم تھے. ان کو نہ جان کا ڈر، نہ ان کو مال کا ڈر، نہ ان کو عزت کا ڈر، نہ ان کو محروم کیے جانے کا ڈر، نہ ان کو اپنی بیوی بچوں پر آفت کا ڈر. ابراہیم جو ہے سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، اور جہاں تک جا سکتا ہے کہ انسان وہاں تک چلے جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کو تو سمجھا کے رہوں گا، یہ ایسا نہیں مانیں گے. ان کے ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دوں. چنانچہ انہوں نے ایک دن ایسا کیا کہ وہ بت خانے میں جا کے سارے بت توڑ پھاڑ دیے. کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا، کسی کا منہ توڑ دیا، کسی کا کچھ، کسی کو صرف ایک بت کو چھوڑ دیا. وہاں سے جب واپس آئے وہ لوگ اپنے عبادت کی جگہ سے، جہاں ان کا بازار میرا لگتا ہے وہاں سارے گئے ہوئے تھے. اس وقت کا یہ قصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چرچا ہوا کہ اس کو تو وہی آدمی کر سکتا ہے جو اس کا ذکر ایسے انداز میں کرتا تھا، وہ ایک ہی آدمی ہے، چنانچہ اس کو بلانا چاہیے. لہذا ان کو بلایا گیا. ان کو بلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بھائی جو ان کا بڑا ہے اس نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے کیا ہے. اب یہ توریہ ہے. یہ توریہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی بات بولنا کہ سامنے والا اپنے حساب سے سمجھ لے، ہم اپنے حساب سے سمجھ لیں. اس کی اسلام میں اجازت ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی تلاش میں لوگ نکلے ہوئے تھے. تو ایک آدمی مل گیا انجانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا نہیں تھا کیونکہ آپ کے لیے اعلان تھا، 100 اونٹوں کا اعلان تھا. جو بھی پکڑے تو جو نئے لوگ تھے وہ بھی بھاگے تلاش کرنے کے لیے. صاحب اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی لکی ڈرا نکل آئے. تو اس میں ایک نیا آدمی مل گیا تھا صدیق اکبر سے. صدیق اکبر سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ رجل یہدینی السبیل، یہ ایک صاحب ہے مجھے راستہ بتاتے ہیں. تو چونکہ دونوں سفر کر رہے تھے نا تو وہ سامنے والے نے سوچا کہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ شاید یہ جانا چاہ رہے ہیں ابو بکر صدیق، اس کا راستہ ان کو معلوم ہے، لہذا وہ راستہ بتانے کے لیے ان کو لے کے جا رہے ہیں. چھوڑ کے چلا گیا. اور صدیق اکبر کی اپنی مراد تھی، وہ یہ مراد لے رہے تھے کہ جن سے صحیح راستہ مجھے ملا ہے یہ وہ ہیں.
تو ایسا جملہ بعض مرتبہ ایسی تعبیر ایسے الفاظ کو استعمال کرنے کی اسلام میں اجازت ہوتی ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا. انہوں نے فرمایا کہ جو ان کا بڑا تھا اس نے کیا. اب ظاہر ہے کہ ابراہیم یہی کہنا چاہتے تھے کہ ان کا تو بڑا فی الحال میں چھوں. پتھر کا بڑا تو وہی ہے جو پتھر کو بنائے, جو پتھر کو تراش کے اس کو صحیح کر کے بڑا بنا لیتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا جو اس سے سامنے کھڑا ہے وہ ہے, ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہے. لیکن بعد میں ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی بہت شرمندہ ہوتے تھے کہ میں نے اس میں بھی کیوں توریہ اختیار کیا, مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی ان کم بختوں سے. حالانکہ یہ ڈر نہیں تھا, یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا ان کا, لیکن اس پر وہ بہت شرمندہ ہوتے تھے. اور کل قیامت میں اس معاملے میں ڈریں گے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ پوچھ نہ لے مجھ سے کہ اس کا محرک کیا تھا, یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو کہا تھا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا. مگر بہرحال انہوں نے کہا کہ بڑے نے کیا ہے. خیر انہوں نے کہا کہ یہ تو آپس میں یہ تو نہیں کر سکتا, آپ کو تو پتہ ہی ہے. پھر جب وہ لوگ شرمندہ ہوئے تب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ نہ نفع ان کے ہاتھ میں ہے نہ نقصان ان کے ہاتھ میں ہے. کوئی ان کا منہ توڑے تو نہیں بول سکتے, کوئی ہاتھ پیر توڑے تو یہ کچھ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. وہ تمہارا کیا کر سکتے ہیں؟ جو خود تمہاری حفاظت کے محتاج ہیں وہ تمہاری کیا کریں گے؟ تمہارے بنانے پر وہ بنتے ہیں تو وہ تمہیں کیا بنائیں گے؟ ان کی حفاظت تم کو کرنی پڑتی ہے سردی گرمی سے, سال میں ان کی پالش کرنے رہنا پڑتا ہے تاکہ ان کو جو ہے نا بارش سے اور گرد و غبار سے خراب وہ نہ ہو. اس طریقے سے ان کو سمجھایا. لوگوں نے کہا کہ بھائی اب ہم اپنا مذہب تو نہیں چھوڑ سکتے, اب یہ ہے کہ ہم اپنے معبود کی مدد کر سکتے ہیں تم کو جلا کے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا انہوں نے ارادہ کیا اور کوشش بھی کی اور پوری تدبیر کی جو کر سکتے تھے وہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بچایا اور براہ راست آگ کو ہم نے حکم دے دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ہم نے ان کو نقصان والوں میں بنا دیا, یعنی ان کی تدبیر اور ان کی مکاری ہم نے چلنے نہیں دی. پورا ذہن کدھر تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ اپنے اللہ رب العزت کی طرف تھا. وہ خود اللہ کی بندگی کرتے تھے. فرمایا کہ لوط ہیں, اسحاق ہیں, یعقوب ہیں, ان کا ایسے ہی معاملہ تھا کہ یہ لوگ امام تھے, مقتدا تھے لوگوں کے, اور ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی نیک کاموں کے کرنے کی, نماز کے قائم کرنے کی, زکوٰۃ کے دینے کی. وہ بڑے ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہم کو پکارا. نوح از خود کوئی قابل مقتدر اختیار رکھنے والے تھے ایسا نہیں ہے, وہ اللہ کے بندے تھے. جو بندہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کی طرف توجہ کرے, اللہ سے مانگے, اللہ سے دعا کرے, اللہ کی بندگی کرے, اللہ کو ہی سب کچھ سمجھے. انہوں نے ہمیں پکارا تھا. اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے ان کی قبول کی, اور جس کرب میں وہ مبتلا تھے اس کرب سے ہم نے ان کو نجات دی, اور اس طریقے سے ان کی مدد کی کہ جو پوری قوم ان کی مخالف تھی ان کو ہم نے سب کو ڈبو دیا. داؤد علیہ السلام ہیں اور سلیمان علیہ ہیں. یہ دونوں ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فہم اور علم عطا کیا تھا اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی تھی. اور اتنا ان کے ساتھ میں خصوصی معاملہ تھا. داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ بادشاہ نبیوں میں سے گزرے ہیں. نبی, بادشاہ نبی اور عبد نبی دو طرح کے ہوتے رہے ہیں. غیر بادشاہ نبی, انبیاء علیہ السلام سے یہ آئیڈیا لیا جاتا تھا کہ تم کس طرح کی نبوت کو پسند کرتے ہو. آیا تم بڑے بن کر, بادشاہ بن کر, مقتدر صاحب اقتدار بن کر کرنا چاہتے ہو, یا یہ کہ تم عبد نبی بننا, یعنی کہ عام نارمل ریگولر جو زندگی ہوتی ہے ایک عام انسان کی اس طرح سے رہ کے اپنے نبوت کے فرائض انجام دینا چاہتے ہو. اللہ نے دونوں طرح کے نبی بنائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بادشاہ نبی بننا نہیں چاہتا, میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں, بلکہ ایسا عبد نبی بننا چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے, کھاؤں, آپ کی بندگی کروں اور شکریہ ادا کروں, اور ایک دن مجھے نہ ملے تو صبر کروں اور آپ کی بندگی کروں, اور آپ چونکہ آپ کو صبر پسند ہے اس لیے صبر کے ساتھ میں رہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صبر بھی یعنی فاقہ بھی اسی نوعیت سے آتا تھا جیسے کھانا آتا تھا. مطلب یہ کہ باضابطہ ایک فاقے کا دن ہوا کرتا تھا ایک اعتبار سے. یہ آج فاقہ ہے, کھانا نہیں ہے. فاقے والے حالات بھی چل رہے ہیں, کھانے پینے کے حالات بھی چل رہے ہیں. کوئی جابلس سے جابلس آدمی کی زندگی میں اتنی تنگی نہیں ہو سکتی جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور گھرانے میں رہی ہے. کسی بالکل پیسے نہیں, کھانا پینا نہیں, 3 دن 4 دن تک کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہوتی تھی. 2 مہینے چولہا سلگانے کی نوبت نہیں آتی تھی. تیسرے مہینے کا چاند ہم گھرانے نبوت والے دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی چولہا بھی نہ سلگے 3 مہینے تک, روٹی بھی نہ پکے تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا. اور 2 کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا. کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے. جب پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی کالا لگتا ہے گہرائی کی وجہ سے, اور کھجور ہم کھا لیا کرتے تھے. اور کالے کھجور وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قیمتی اور اعلیٰ نہیں ہوا کرتے,
معمولی قسم کے کھجور، بس وہ 2-4 کھجور کھا لیے، پانی پی لیا، آج کا دن نکل گیا. پھر 2-4 کھجور کھا لیے، پانی پی لیا، کل کا دن نکل گیا، ہفتہ نکل گیا، 2 ہفتے نکل گئے، مہینہ نکل گیا، دوسرا مہینہ نکل گیا. باہر چھوٹے مسلح میں بہت سے بچے بے حد بدتمیزی کر رہے ہیں، کسی کے کہنے پر رک بھی نہیں رہے ہیں، مہربانی فرما کر اعلان فرما دیں. اس سلسلے میں میرے بھائیوں ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جن کے بھی بچے ہیں، جتنے آپ کو آپ کے بچے پیارے ہیں، ہمیں بھی آپ کے بچے پیارے ہیں اور ہمیں اپنے بچے بھی پیارے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو آپ کے بچے کی بدتمیزی اور شرارت سے کچھ اذیت نہیں ہو رہی تو دوسرے کو بھی نہیں ہو رہی. اس کو نہیں سمجھتے ہمارے ساتھی. یہ بڑی مصیبت ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچوں سے اور پاگلوں سے اپنی مسجدوں کو بچایا کرو. یہ عبادت کی جگہ ہے، وقار کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے. اللہ کا نام لینے والے کو راحت ملنا چاہیے، اس کو ڈسٹرب ہونے نہیں دینا چاہیے. ہمارے بچے سے اگر وہ ڈسٹرب ہوں گے تو میں آپ کو ایک سخت وارننگ دیتا ہوں، اگر اس کی کوئی آہ لگ گئی تو تمہارے بچے کی قسمت زندگی بھر کے لیے تباہ ہو سکتی ہے. کسی ایسے آدمی کی جو نماز میں ڈسٹرب ہو گیا اور اس نے بچے کو بد دعا دے دی، وہ نہیں پنپ سکتا، مرنے تک نہیں پنپ سکتا. یاد رکھ لو، بہت سخت چیز ہے. یہ سمجھتے نہیں ہمارے ساتھی. اپنے بچوں کو جو روزہ نہیں رکھتے ان کو لایا مت کرو افطار میں. جو روزہ رکھتے ہیں ان کو لاؤ، جیسے اور لوگوں کو لانا ہے ان کو بھی لانا ہے. افطار کرایا، اس کے بعد میں لے کے چلے جاؤ ان کو. اب کرتے یہ ہیں کہ اس کو بیبی سیٹر بنایا ہوا ہے، اس کو کھیل تماشے کی جگہ ہے کہ چلو 2-4 گھنٹے ان سے جان تو چھوٹے کم وقتوں سے، شریر بہت ہوتے ہیں. تو بھائی ہم اس کے ذمہ ادارہ اس کام کے لیے نہیں ہوتے، یہ مسلح اس کام کے لیے نہیں ہوتے. اب مغرب سے لے کے عشاء تک 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، کیوں چھوڑ کے جاتے ہو بھائی ان کو؟ اب وہ کبھی ایک دوسرے سے مارتے ہیں، کبھی پانی گراتے ہیں، کبھی ٹکر مارتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، یہ کھوڑ دیا وہ پھاڑ دیا، ایسی چیزیں الگ کرتے رہتے ہیں، تنگ الگ کرتے ہیں لوگوں کو. اب وہ پیچھے نماز ہو رہی ہے مسلح میں، اب وہ بیچارے تو نماز پڑھے، نئے بچے وہ کنفیوز ہوتے ہیں. اپنا مولوی کنفیوز ہوتا ہے، 40 سال سے پڑھا رہا ہے تو اس کا وہ تو بچے ہی ہیں. اب وہ ہوتا ہے اسے دروازہ کھول کے سامنے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہا. کل کا یہی قصہ ہوا ہے، اس کا دروازہ کھول کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں سارے کے سارے پڑھنے والے. اس کے ذمہ دار بچے ہی نہیں ہیں، خالی ان کے پیرنٹس ہیں، ان کے باپ ہیں جو لے کر آئے ساتھ میں، جو ان کے ذمہ دار ہیں جو لے کر آئے ساتھ میں. اور ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، تو ان کو بیچ کے وقفے میں لے جاؤ. اور جو بچے آپ کی نماز میں آپ کے بازو میں نہیں کھڑے رہ سکتے، قابو میں نہیں لا سکتے آپ ان کو، 7 سال کے سے زیادہ ہیں وہ اور آپ کے بازو میں نہیں ہیں، اسکپ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ارے سنتے نہیں ہم کیا کریں گے، ایسا نہیں، ان کو گھر چھوڑ دو، لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو کسی کی بد دعا نہ لگے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی نماز ڈسٹرب نہ ہو. نماز کا ڈسٹرب کرنا اتنا برا ہے کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے سے چونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اگر وہ معلوم ہو جائے تو 40 سال ٹھہرنا پڑے اس کے سامنے سے نہیں گزرنے کے لیے، تو بندہ اس کو ترجیح دے گا اس کے سامنے سے گزر جانے کے مقابلے میں. 40 سال اگر ٹھہر جانا پڑ جائے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے نہیں گزر سکتا، ہمیں 40 سال ٹھہرنا پڑ گیا، تو اس کے سامنے جانے سے جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ ہے کہ آدمی 40 سال ٹھہرنے کو، حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ، برداشت کرے گا لیکن سامنے سے گزرنے کی جرات نہیں کرے گا، ہمت نہیں کرے گا. اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں خاص طور پر ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کو بھی. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھائی یہ لوگ بچوں کو نہیں چاہتے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ انتظامی چیزیں ہوتی ہیں. اپنے چھوٹے ایسے بے وقار بچوں کو، بدتمیز بچوں کو، شریر بچوں کو اپنے ساتھ مت لاؤ تو ساتھ رکھو. نہیں ساتھ رہتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو لے جا کے گھر چھوڑ کے آؤ ان کو. اور بیچ کے وقفے میں مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو 2 گھنٹے کا اچھا خاصا وقفہ ہے، اس وقفے میں بھی ان کو جو ہے یہاں نہیں ہونا چاہیے، اسے حرج ہوتا ہے، پھر مسئلہ بھی ہو جا سکتا ہے بعض مرتبہ. اب دیوار سے ٹکر مار دیا، سر پھوڑ دیا. اب یہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرے بچے کی غلطی ہے، اس نے سر پھوڑ لیا. یہ تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، الا قلیل، کم لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. مگر کوئی یہ تک کہنے کی بھی جرات کر سکتا ہے کہ آپ نے دیوار یہاں کیوں کھڑی کی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں دیوار نہ لگاتے، اب یہاں میرا بچہ سر مارنے والا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا، کیا بتاؤ. یعنی ایسی منطق چلاتے ہیں لوگ، بالکل الٹی منطق تک چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ خود انتہائی وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ میں خود بھی نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کا طریقہ اختیار کریں، اور اپنے دوسرے مصلیوں کی بھی پوری رعایت ہونی چاہیے. بچوں کو نہیں لانا ہے. یہ ہمارے عرب بھائیوں نے اس کا رواج لوگوں میں ڈال کے خراب کیا،
اور یہاں کے ماحول میں چونکہ گھر چھوٹے بھی ہوتے ہیں، پھر دوسرے یہ کہ گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ جائیں، بچہ بھی اٹیچ ہوا ہوتا ہے باپ کے ساتھ میں، تو ایک سلسلہ ہوتا ہے، مسجد میں لے کے چلے گئے، اس کو لے کے چلے گئے، اس کو لے کے چلے گئے. ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بجائے علاوہ ان کو لے کے جائیے، آپ بچوں کو ضرور سنبھالیے، لیکن نماز کے علاوہ، عبادت کے موقع کے علاوہ ان کو، اور آپ کی بھی نماز میں حرج ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو استدلال کرتے ہیں، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسجد میں حضرت حسن حضرت حسین سامنے آ جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے، آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو آپ کے ممبر پہ چڑھ جاتے تھے. روایتوں میں ہے یہ بات، حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں، لہذا ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ اصل بات یہی ہوتی ہے کہ دین کی بات جو ہے نا، اس کو سمجھنے کے واسطے بہت زیادہ عقل چاہیے ہوتی ہے. صحابہ کرام اپنے بچے کیوں نہیں لاتے تھے پھر حضور کو دیکھ کے؟ عشرے مبشرہ ہیں، ایک ایک کے پاس 30 40 بچے ہوتے تھے. تمہارے پاس تو 2-3 سے آگے بڑھتے نہیں. اگر وہ 2-4 کو بھی ساتھ میں لاتے تو تماشا ہو جاتا مسجد نبوی کا. صحابہ کیوں نہیں لاتے تھے؟ ان کے پاس یہ عقل تھی کہ ہر ایک کو حضرت حسن نہیں سمجھا جا سکتا، ہر ایک کو حضرت حسین نہیں سمجھا جا سکتا، ہر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نہیں ہے، کچھ چیزیں خاص بھی ہوا کرتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، حضور کا جو روضہ ہے اس وقت وہ حضور کا گھر ہے. ریاض الجنہ جو ہے وہ مسجد نبوی ہے. نانا کے پاس نواسے ملنے کو آئے، پاسبل ہے نہیں ہے کہ کتنی دور ہے، وہ آ جائیں گے گھس کے، وہ دیکھے دیکھے تک بھاگ کے آ جائیں گے، چھوٹے تو بچے ہوتے ہیں. وہ اس کو جو ہے نا ایک قاعدہ سمجھنا، قانون سمجھنا، مذہب کی گنجائش سمجھنا پاگل پنا ہے، بے وقوفی ہے. نہیں ہوتا ایسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قانون ہے ایسے موقعوں پر. جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو بات آپ نے اس کے مقابلے میں بتائی، اس کو قول اور فعل کہتے ہیں. ایک حضور کا کام اور ایک حضور کی بات. دو چیزیں جب ایسی ٹکرائیں تو اس میں اصول فقہ، اصول حدیث یہ ہے کہ بات امت کے لیے ہے، کام حضور کے ساتھ خاص ہوتا ہے. بات امت کے لیے قانون کی حیثیت سے بیان کی گئی، کام حضور کے ساتھ استثناء ہے، اس کا ایکسپشن ہے اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے یہ فرمایا کہ ان کو نہیں لانا، چھوٹے بچوں کو مسجدوں کو اپنی بچاؤ اس سے، جیسے پاگلوں سے بچانا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے. اب حضرت حسن پر اور حسین پر قیاس کر کے جو ہے نا استدلال کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اونٹ کو صحت کے لیے داغا گیا تھا. داغ لگانے کا ایک رواج تھا، داغ لگا کے اس کو صحت ہو جاتی تھی بول کے، تو اونٹوں کو داغ دے دیا جاتا. بڑا اونٹ ہے، اس کو داغ دیا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو راستے میں ایک چیونٹا جا رہا تھا، چیونٹی کا میاں، چونٹا جس کو ہمارے یہاں مکوڑا کہتے ہیں حیدرآباد کی زبان میں. اس نے سوچا کہ جب اونٹ نے داغ لیا ہے تو میں کیوں نہ لوں. اب بتاؤ، اتنا بڑا راڈ گرم یہاں سے آتا ہے کہ اگر وہ مکوڑے کے اوپر رکھیں گے تو کیسا رہے گا اس کا حساب. تو اس سے ضرب المثل بنی ہوئی ہے کہ اگر اونٹ نے داغ لیا ہے تو مکوڑا داغ لینے کی ضرورت نہ کرے. ایسے ہی مسئلہ ہے یہ. یہ گاڑی بلاک کر رہی ہے بھائی، دیکھ لو، ہٹا لو کہاں پہ. خیر بہرحال یہ ایک بات تھی کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہوتا لوگوں کا، لہذا اپنے بچوں کے اس بارے میں جو ہے نا تھوڑی احتیاط، محتاط طریقے پہ لاؤ، محتاط طریقے پہ لے جاؤ. ان کو شوق دلانا بھی ہے، ان کو مسجد میں لانا بھی ہے، ان کو نماز پڑھنے کا عادی بنانا بھی ہے، انکریج بھی کرنا ہے. ہماری طرف سے بھی ایسی بات کوئی ہو زیادہ اچھا نہیں لگتا کہ صاحب ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. کسی کو بھی برا لگ سکتا ہے تو ہم اس سے معذرت بھی چاہتے ہیں آپ سے، لیکن یہ ایک چیز ہے جس کی بہت احتیاط ہونی چاہیے. اور ہر رمضان میں شکایت ہوتی، جب سے رمضان شروع ہوا جب سے بھی شکایت ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا برائے مہربانی اس سلسلے میں فکر فرما لیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہماری خصوصیت تھی وہ یہ ہے کہ فرشت پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوتے تھے اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوتے تھے. پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے. عجیب بادشاہ گزرے ہیں یہ. اور صنعت لبوس، لباس کی صنعت جو ہے نا ہم نے داؤد کو سکھائی تھی، لوہے کا لباس بنانے کی. جنگ کا سب سے پہلے لباس حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا ہے، جو جنگ میں کرتا پہنا جاتا ہے تلوار کی مار کو روکنے کے لیے. تو جو بلٹ پروف جس کو کہتے ہیں اس زمانے میں جو ہے نا تلوار پروف ہونا پڑتا تھا، نیزہ پروف ہونا پڑتا تھا، وہ انہوں نے بنایا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وہ سکھایا. یہ سارے کے سارے جو ہے ہمارے شکر کرنے والے تھے، شکر گزار بندے تھے اور ہم سے ہی مانگا کرتے تھے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا ہم نے مسخر کی تھی اور شیاطین مسخر کیے ہوئے تھے، جنات تابع تھے ان کے.
اور چرندوں پر، پرندوں پر، سب چیزوں پر ان کو حکومت تھی. شیاطین اور جنات پر ان کی حکومت تھی. پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، پرندے ان کی خدمت میں رہتے تھے. انسان کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا. ایوب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایوب جو ہیں انہوں نے بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے. انہوں نے ہم کو پکارا. حالانکہ ایوب ہیں، اب ایک نبی جو ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا، تو گناہ نہیں کرنے کے باوجود اس دنیا میں مصیبتیں اور آفتیں اور ابتلاءات جو ہے نا یہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. اور سب کے ساتھ اللہ کا نظام الگ الگ ہے. کسی کو تکلیفوں کے ساتھ، کسی کو نعمتوں کے ساتھ، راحت میں اور تکلیف میں آزمایا جاتا ہے. ہر انسان کے ساتھ کبھی راحت کبھی تکلیف پیش آتی رہتی ہے. پیغمبروں کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، صلحاء کے ساتھ میں ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ میں ہوتا ہے، امیروں کے ساتھ ہوتا ہے، بادشاہوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ. اب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے ہم کو پکارا، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف کو دور کی، اور ان کے ساتھ ان کے گھر والوں پر بھی ہم نے رحمت نازل کی ہے. اور یہ ہم نے خاص اس لیے کیا تھا کہ عبادت گزاروں کے واسطے نصیحت ہو. اسماعیل ہیں، ادریس ہیں، ذوالکفل ہیں، یہ سب صبر کرنے والے لوگ تھے، جمتے تھے اللہ کے حکم پر اور ہماری رحمت میں وہ داخل تھے. بڑے نیک لوگوں میں سے تھے. ذنون ہیں جو یونس علیہ السلام ہیں، ان کا لقب ذنون ہے. نون کے اصل معنی مچھلی کے آتے ہیں، ذنون معنی مچھلی والے. یہ چلے گئے تھے اپنی قوم سے ناراض ہو کر، پھر ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تھا. وہاں انہوں نے ہم کو ہی پکارا ہے، اور وہ کس جملے سے پکارا، اس کا کلمہ کیا تھا وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے مسلمانوں کو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی ہے اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی ہے، اور ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیں گے. حضرت زکریا ہیں، انہوں نے اپنے رب کو پکارا جب ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی کہ میں اکیلا ہوں، آپ مجھے بغیر وارث کے مت چھوڑیے. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے انہیں صاحب اولاد بنا دیا. یہ سارے وہ لوگ تھے جو نیک کاموں میں بہت ہی مسارعت کرتے تھے اور اپنے رب کو پکارتے تھے، ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی. ڈر بھی تھا کہ کہیں اللہ کسی بات سے ناراض نہ ہو جائیں. نبی بہت ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے، بندے ہیں سارے کے سارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں پورے، اور امید بھی بہت رکھتے تھے اور ہمارے سامنے جھکنے والے اور خشوع کرنے والے ہوتے تھے. ایسے ہی وہ خاتون جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھی، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی روح ہماری طرف سے روح ہم نے پھونکی تھی ان کو اور ان کے بیٹے کو ہم نے پوری دنیا والوں کے واسطے ایک خاص نشانی بنائی. یہ سب ایک تھے. انبیاء پورے ایک ہوتے ہیں، اصول میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا ہے. اللہ کی وحدانیت میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں پر ایمان کے، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، بعث بعد الموت، اور دنیا میں بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہیے. اس میں کوئی نبی یہ بات بولنے میں اختلاف بھی نہیں رکھتے تھے. عام جو مسائل ہوتے ہیں، کپڑے دھونے کے مسائل ہیں، پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل، زکوٰۃ دینے کے مسائل، اس کی مقدار کے اندر فرق، ایسی چیزوں کے اندر مختلف شریعتوں میں مختلف قسم کا فرق رہا ہے. اصولوں کے اندر نبیوں میں کوئی فرق نہیں رہا ہے. فرمایا یہ سارے ایک ہی تھے اور میں تمہارا بھی رب ان کا بھی رب، لہذا میری بندگی کرو. سارے مسلمانوں سے، ساری انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ ان کا بھی رب میں ہی، تمہارا بھی رب میں ہی. انہوں نے میری ہی عبادت کی، تم کو بھی میری ہی عبادت کرنی ہے. جیسے تم کو دوسرے بتوں کی پرستش نہیں کرنی ہے، ویسے اپنی بھی پرستش نہیں کرنی ہے، یعنی اپنی منمانی نہیں چلانی ہے. ہر چیز میں میرے حکم کو، میری مرضی کو سامنے رکھ کر مجھے یاد کرنا ہے اور میری عبادت اور بندگی بجا لانی ہے. اب جو آدمی نیک عمل کو لے کر ہمارے پاس آئے گا تو اس کی کوشش کی ہم ہرگز ناقدری نہیں کریں گے، اور ہم ہر بات اس کی لکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج ماجوج کا دروازہ اور وہ ہر طرف سے اترنے لگیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ بالکل سامنے آ چکا ہوگا. اور پھر وہاں سے پھر مضمون شروع ہوا ہے مرنے کے بعد کی احوال کا، وہاں کی زندگی کا، اور وہاں کس طریقے سے وہ بات پیش آئے گی. پھر اسی ضمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر ہے. سورہ حج ہے، حج کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد کا جو سورہ مومنون ہے اس میں ایمان والوں کی خاص صفات بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد خاص طور پر ایک سورہ نور سورہ ہے. سورہ نور کے اندر معاشرتی مسائل بہت ہیں. معاشرتی معاملات اور مسائل کا مطلب تم گھروں میں، گھریلو زندگی میں تمہارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، آمد و رفت کے کیا اصول ضابطے ہیں، بغیر اجازت کے آنے جانے کے کس کو اجازت ہے، کس کو اجازت نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کے تعلقات کو کس پر ظاہر ہونا چاہیے، کس پر نہیں ظاہر ہونا چاہیے، عورتوں کے زیب و زینت کو، ان کے میک اپ کو کس پر ظاہر ہونا چاہیے، کس پر ظاہر نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کو یہ اجازت، جیسے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم نہیں دکھا سکتی، اپنا میک اپ بھی نہیں دکھا سکتی. اپنے ہاتھوں کے رنگ ہیں، اپنے کانوں کی بالیاں ہیں، اپنے گلے کے ہار ہیں،
اور جناب اسی طریقے پر رنگ روغن کرنے کے واسطے جو کچھ بھی ان کو لپت تھوپی کرنی پڑتی ہے وہ ہے، اور اور بہترین قسم کے اچھے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ، یہ سارے کے سارے یہ بھی ہر ایک کو نہیں دکھا سکتی وہ. پھر اس میں باضابطہ نام لے کے اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے گھر میں کون کون سے لوگ اس کو اگر دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی نام لے کر بیان کیا گیا ہے. تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے خسر ہیں، تمہاری خوشدامن ہیں، اور تمہارے بھائی کے بچے ہیں، تمہاری بہن کے بچے، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری پھوپھی ہے، تمہاری خالہ ہے، ان کے سامنے وہ بھی سامنے ہو جائے تمہاری زینت تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی اور کسی کے سامنے نہیں ہے. ایمان والے مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ایمان والی عورتیں مردوں کو نہیں دیکھ سکتی ہیں. ان کا بھی ذمہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ان کا بھی ذمہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو معاشرتی مسائل جو ہیں، عورتوں اور مردوں کے مسائل اور گھریلو زندگی کے اندر جو اصول ضابطے ہیں، وہ سورہ نور کے اندر بہت تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمائے. موقع نہیں رہا ان آیتوں کے ترجمہ کرنے کا. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.